پھر آپ کو ہمارے مربی و مشفق حضرت مولانا ادریس صاحب مفتاحی دامت برکاتہ العالیہ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی ناصیحہ سے ہم سامعین کی قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا ادریس صاحب مفتاحی۔ بھائی رسول پور کے جو احباب ہیں ان کے چھوڑ کے باہر سے جو بھی ہیں، ہمارے دریا پور سے گوہالی پور سے جو بھی آئے سب کھانے کا ہے، اس کے لیے کھانے کے لیے کھانا کھاتے رہیں، تھوڑے تھوڑے اٹھ کر کھانا کھا کے آ جائیں کیونکہ وقت بہت کم ہے، اس لیے تمام احباب کا کھانے کا دعوت ہے، اس لیے کھانا کھا کے آتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ولا ضد له ولا ود له ولا مثل له ولا مثيل له، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء امتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علماء کرام، صدر محترم، قائد جلسہ اور تمام حاضرین کرام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم نے ایک خاص موضوع پر گفتگو کی ہے، اور اس سے پہلے آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فضائل و خصائص کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ناپاک اور گندے عقیدے کے دور کرنے کے سلسلے میں، جیسا کہ آپ نے ابھی ایک تاریخ سنی، یہ فیض ہے سومڑے کا اور یہ فیض ہے دارالعلوم دیوبند۔ پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کے اس اقدام کو بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ قبول کیا گیا، تسلیم کیا گیا، مانا گیا، اب اس پر عمل بھی ہو رہا۔ دوستو بزرگوں، ہمارے چونکہ بہت سارے نوجوان علماء کرام بھی ہیں اور بزرگان ملت بھی ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ دارالعلوم دیوبند ایک الہامی ادارہ ہے، اس کے اساتذہ بھی الہامی ہیں،
بھی سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں آ کر دارالعلوم دیوبند کی جگہ کی نشاندہی کی. صرف نشاندہی خواب میں نہیں بلکہ دوسرے دن صبح حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ قدس اللہ سرہ نے جب اس جگہ کو جا کر صبح دیکھا تو نقشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی مبارک سے بنا دیا. یہ بھی روایتوں میں شامل ہے اور میں نے سنا ہے اور دیکھا اور پڑھا بھی. تو میرے بھائی اور دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دارالعلوم دیوبند الہامی ادارہ اور جب وہ اتنا بڑا عظیم شان الہامی ادارہ ہے تو اس کے کارنامے بھی ایسے ہی عمدہ اور لاجواب اور بے مثال اور بے نظیر ہیں. میرے دوستوں بزرگوں آج کی دنیا میں بڑے بڑے تعلیمی ادارے موجود ہیں. مدینہ منورہ بھی مدینہ یونیورسٹی کے نام سے موسوم ہے اور جامعہ ازہر سے موسوم ہے، مشہور ہے. مگر خدا کا بڑا احسان و کرم ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء کی جو شان ہے، ان کی جو آن بان ہے، ان کی جو عظمت و وقار ہے، وہ تمام پر بھاری ہے. الحمدللہ. میں آپ کو ایک تاریخ بتا دوں، ممکن ہے آپ کے علم میں بات آئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب سعودی حکومت کا قیام ہوا اور اس سے پہلے سعودی حکومت سے پہلے وہاں جتنے مقبرے بنتے تھے سارے مقبروں پر قبے بنائے جاتے تھے. سمجھ بات آ رہی ہے نہیں؟ قبہ سمجھتے ہو؟ قبروں پر قبے بنائے جاتے تھے. یہ بدعت اور شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. مگر جب سعودی حکومت کا زمانہ آیا تو انہوں نے سارے قبروں کو بلڈوزر لگا کے توڑ دیا، سارے قبروں کو تہس نہس کر دیا، نیست و نابود کر دیا. کہیں نام و نشان نہیں رہا تاکہ قبر پرستی کا سلسلہ بدعت اور شرک کی جڑ ختم ہو. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آئی؟ میرے بھائی اور دوستو، تو آپ جانتے ہیں کہ تمام قبوں کو قبروں کو ڈھا دیا گیا. مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ پاک ہے، جو لوگ حج میں تشریف لے گئے انہوں نے دیکھا ہے. اگر نہیں گئے تو کم از کم اس کی تصویر بھی آپ نے دیکھی ہوگی. تو میرے بھائی اور دوستو، جو گنبد خضرا کے نام سے آج بھی وہ قبہ موجود ہے، یہ بھی قبہ نہیں ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، اب حکومت کے علماء اور حکومت کے ذمہ داروں میں ایک سوال پیدا ہوا کہ سارے قبوں کو قبروں کو تو تہس نہس کر دیا گیا، بلڈوزر چلا دیا گیا. اب نمبر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو روضے پر جو برج بنا ہوا ہے جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اس کو بھی ڈھایا جائے. بات سمجھ آئی نہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھو جاننے کی بات ہے، یاد رکھو اس کو. اب ظاہر بات ہے کہ جب سارے قبے ادھیڑے گئے، ڈھائے گئے، مٹائے گئے، تو حضور کے قبے اور حضور کے قبر مبارک پر جو بنا ہوا گنبد خضرا ہے، اس کو بھی گرانے کی بات سامنے آئی. مگر میرے بھائی اور دوستو، بات سن لو کہ عام قبور کو تو ڈھایا گیا جس میں علماء
उलमा के भी मज़ार होंगे, सोलहा के भी होंगे, और भी बड़े बड़े मशाइख के होंगे, बुजुर्गान दीन के होंगे। किसी पर कोई ना नकीर हुई ना आवाज हुई। मगर जब सरकार दो वसल्लम के रोजे की बात उठी तो हिम्मत नहीं हुई हुकूमत की, और न हुकूमत में बड़े बड़े बैठे हुए उलमा किराम और मशाइख की कि इस सिलसिले में क्या किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हसास मामला है। अगर हुजूर के रोजे को छेड़ा गया तो मुसलमानों के अंदर कत्ल गारत शुरू हो जाएगी और पूरी दुनिया फितने में घिर जाएगी। बात समझ आई नहीं? तो इसके लिए उन लोगों ने मशवरा किया कि क्या किया जाए, इस सिलसिले में कौन सा कदम उठाया जाए। तो मशवरे में तय पाया कि मेरे भाई और बुजुर्गों, जामिया अज़हर उस वक्त भी था, मदीना यूनिवर्सिटी उस वक्त भी होगा, और भी दुनिया में बड़े बड़े मराठी इंजीनियर मौजूद होंगे। मगर मशवरे में ये तय पाया कि अगर इस कुब्बे को ढाना है तो पहले इसके लिए मुस्तकिल मुस्तनद फतवा लाया, ताकि हमें हिम्मत हो कि हम आगे कोई कदम बढ़ा सकें। जब तक मुस्तनद फतवा ना आ जाए तो किसी की हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं हो सकती कि सरकार वसल्लम के रोजे के पर बने हुए कुब्बे पर हाथ या दस्तराजी करे। तो फतवा कहां से लाया जाए? फतवा कहां से लाया जाए? दोस्तों बुजुर्गों, उस वक्त के उलमा, उस वक्त के अहले हुकूमत, सरबराहान ममलकत में यह बात तय पाई कि अगर इस सिलसिले में दारुल देवबंद पहुंचकर फतवा हासिल किया जाए और दारुल ही के फतवे पर अमल होगा, तब हम अमन के साथ मुसलमानों को चैन से उनके साथ रख सकेंगे, वरना दुनिया में वबा बढ़। बात समझ आ रही है आपको? तो मेरे भाइयों, उलमा का ये वक्त और सरबराहान ममलकत के नुमाइंदे को सऊदी अरब ने दारुल देवबंद भेजा इस मिशन को देकर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर कुब्बा बनाने की रुवायत फरमाई है। इस चीज को पेश नजर रखते हुए हमारी ममलकत में जितनी कब्रें थी उन पर कुब्बे बने हुए थे, सबको ढा दिया गया, मुसमार कर दिया गया। अब अल्लाह के रसूल के हुक्म के पेश नजर हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु के रोज़े मुबारक पर बने हुए गुंबद खजरा को भी ढा देंगे। क्या इसकी सनद हमें चाहिए, और मशवरे में तय पाया है कि अगर दारुल देवबंद ने इस पर फतवा दे दिया कि हाँ ढा दिया जाए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और दारुल देवबंद का जो फैसला होगा वो हमारे लिए आखिरी बात होगी, आखिरी फैसला होगा, उसी पर अमल किया जाएगा। इस फतवे को हासिल करने के लिए हुकूमत ने उलमा और सरबराहान ममलकत के नुमाइंदों को भेजा है। बात समझ में आ रही है आप लोग? मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा इम्तिहान है, आज़माइश है, निशाने, बंदे गाने मोहतरम, जांच होती है उसी की जिस पे होता है करम। आज दारुल देवबंद का डंका दुनिया के हर गोशे पर जो गूंज रहा है, उसके अंदर कुछ हकीकत है, उसके अंदर वो जौहर है, उसके अंदर वो खुसूसियात हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जब दारुल के मोहतमिम साहब के पास ये सवाल रखा गया तो मोहतमिम साहब ने कहा ठीक है, आप हमको 2-3 दिन का वक्त दीजिए, हम लोग मशवरा करने के बाद ही आपको कोई फैसला सुनाएंगे। जी, इसका मतलब है कि बड़े बड़े उलमा किराम ने मशवरे से ही बात तय किया। और हमारे जमाने के कुछ ऐसे मनहूस किस्म के लोग हैं
جو عمارت کے ذریعے سے ہی تمام کاموں کو لے جانا چاہتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اتنے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ ہم پہلے مشورے سے بات طے کریں گے، اس کے بعد آپ کو فیصلہ سنائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت محترم صاحب دارالعلوم دیوبند نے پورے ہندوستان کے 500 جد علماء اور مشائخ کو اکٹھے کیا۔ 500 تمام سارے علماء کو اور مفتیان کرام کو دارالعلوم میں بلایا گیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ کیا ہم جواب دیں؟ ہمارے جواب پر ہی گنبد خضرا کی بقا اور فنا کا دار۔ تو علماء نے مشورہ کیا، بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، بڑے بڑے علماء کبار موجود تھے۔ چنانچہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چھتے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی مسجد کے کونے میں رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ صحیح فیصلہ ہمارے دل میں ڈال دے، صحیح فیصلہ ہمارے دل میں ڈال دے۔ 500 علماء کرام جس میں نمائم کتنے اللہ کے ولی اور محبوبان خدا ہوں، سب رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، محاسبہ کر رہے ہیں اور فکر کر رہے ہیں کہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی کلام نہیں اور اس پر عمل کرنا بھی چاہیے جیسا کہ عمل کیا گیا ہے۔ مگر یہ ایک مسئلہ، ایک بڑی ٹیڑھی کھیر ہے جس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، 3 دن غور و فکر کیا گیا، 3 دن تک علماء بیٹھ کے آپس میں مشورہ کرتے رہے، شروعات دیکھتے رہے، فتاوی کی کتابیں دیکھتے رہے اور قسم قسم کی تجربات اور حالات کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے رہے۔ جب فیصلے کا دن آیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، تمام علماء اکٹھے ہو گئے، سب آپس میں بات کر رہے کہ آخری گفتگو کون کرے گا، آخری گفتگو کون کرے گا، کون ان کو فیصلہ سنائے گا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ تمام علماء کرام نے یہ طے کیا کہ سارے علماء کی طرف سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کا سارے علماء نے چن لیا کہ آخری فیصلہ آپ ہی سنیں۔ سبحان اللہ۔ آج یہ سارے کے سارے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب سے سب حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے دیوبند مسلک کے جتنے علماء جتنے مدارس ہیں، سب سے سرسیل حضرت تھانوی نور اللہ مقدوی کی ذات۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء کی موجودگی میں حضرت تھانوی نور اللہ مقدوی کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اور آپ نے جو عمل اس سے پہلے کیا، سارے قبروں قبوں کو ڈھا دیا، یہ بھی بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ اب رہی بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر بنے ہوئے گنبد خضرا کو ڈھایا جائے یا نہیں، اس سلسلے میں اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ الہام اسی کو کہا جائے۔ اللہ نے میرے دماغ میں، میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ مسئلہ اپنے جگہ پر صحیح ہے، حدیث اپنے جگہ پر صحیح ہے، آپ کا عمل بھی اپنے جگہ پر صحیح ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پہلے قبر بنے، اس کے بعد اس پر گنبد یا قبہ بنائے گا، یہی تو ہوتا ہے نا؟ نہیں، پہلے قبر بنتی ہے نا، اس کے بعد قبہ بنتا ہے یا اس پر گنبد بنائی جاتا ہے۔ مگر تاریخ شاہد ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک
पर कोई गुंबद कोई कुब्बा नहीं बनाया गया। ये तो कब्र हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में है कि नहीं? तो भाई ये बात सही है कि नहीं? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कब्र के हुजरे मुबारक में सरकार दो अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक। तो जो हुजरा बनता है, जो घर बनता है, जो कमरा बनता है, उस पर भी छत होती है कि नहीं होती? अरे होती है कि नहीं होती? होती है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे मुबारक में चूंकि हुजूर की कब्र मुबारक है और उससे पहले उस पर छत बनी हुई थी, लिहाजा ये बात साबित ही नहीं हो सका कि हुजूर के कब्र मुबारक पर कुब्बा बनाया गया हो या गुंबद खजरा बनाया गया। इसके सबूत है ही नहीं। जब ये सबूत नहीं तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर बने हुए गुंबद खजरा को उठाने का सवाल ही नहीं। बात समझ आई नहीं आई? अरे आई। तो माशाअल्लाह जब हकीमुल उम्मत ने इस बात को सुनाया, सारे उलमा किराम दाहिने मार कर रो रहे थे कि क्या ये इल्हामी बात है, ये कहीं किताबों में लिखी हुई बात नहीं है। ये तो 99 ये बात में डाली गई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र मुबारक जो है जो हजरत आयशा के हुजरे में है, वहाँ बनी वो तो छत पहले से बनी हुई। अरे बात समझ में आई कि नहीं?